بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بات کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں آپ حضرات کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو حق اور سچ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حق اور سچ کی باتیں عام کرنے کی یعنی آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر کتنی فلمیں دیکھتے ہیں اور فلموں کے اندر بے پردگی ہے اور بے پردگی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے پردگی سے منع فرمایا ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے پردگی سے منع فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح ہم روزانہ کی بنیاد پر کتنے گانے سنتے ہیں۔ گانے سننا بھی گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ گانا دل کے اندر نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو چھوڑ دیں، گناہ والی باتوں کو چھوڑ دیں اور نیک کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ قرآن مجید میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکے، اور اسی طرح اپنے واٹس ایپ گروپ یا دوسرے جتنے بھی گروپ ہیں آپ کے، ان کے اندر انہیں صدقہ جاریہ سمجھ کر حق اور سچ کی باتوں کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس کارِ فعل میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے علم ہے کہ کس جگہ کے لیے کون سی چیز موضوع ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں انسان کی بہت ضرورت ہے، بے انسان کے یہ دنیا کس کام کی جب کوئی اس پر رہنے سہنے والا نہیں تو یہ بیکار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے دنیا کے لیے انسان نہیں بنائے بلکہ انسان ہی کی خاطر دنیا بنائی۔ پروردگار نے اپنے نئے مہمان حضرت آدم علیہ السلام کی خاطر دنیا اور دنیا کی تمام ضرورت کی چیزیں پہلے سے تیار کر دی۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ ایک آدمی پیدا کروں جو اس دنیا میں بادشاہت کرے اور میرا محکوم، میرا خلیفہ ہو۔ فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی بنانے والا ہوں جو اس زمین پر حکومت کرے گا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے کہا پروردگار، یہ آدمی تو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، نہ جانے کیا کیا کرے گا، اور ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دیر ہوتی ہے، جہاں ارادہ کیا اور کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کی، اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ پھر ان کو تمام چیزوں کے نام بتائے، کھیتی باڑی، درختوں اور پھلوں کی قسمیں بتائیں، ترکاری اور غلہ کے نام سکھائے، پتھر اور لوہے کی خاصیتیں بتائیں، غرض کے جس چیز کی انسان کو زندگی میں ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں سب کے نام اور سب کی صفتوں سے آگاہ کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام، ان کی صفتوں اور ان کے فوائد سے آگاہ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام اور ان کی صفتوں سے آگاہ کرو۔
فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تیری پاکی اور حمد و ثنا کے ساتھ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں، ہم کو تو وہی معلوم ہے جو تو نے سکھا دیا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، تو خود ہی اس بات کو جانتا ہے، تو حکمت والا ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم تم ان کو فلاں فلاں چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم سنتے ہی تعمیل کی اور فوراً تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے، میں عالم الغیب ہوں، آسمان و زمین کی ظاہر و پوشیدہ آسمان و زمین کی ظاہر و پوشیدہ باتوں اور تمہارے کھلے و چھپے رازوں سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے اور اس کے لیے فرشتے بھی سمجھیں کہ پروردگار رب العالمین کے خلیفے کی کیا حیثیت اور کیسی قدر و منزلت ہے، یہ سرفرازی فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا، حکم خداوندی ہوا کہ فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، حکم کی دیر تھی، ادھر حکم ہوا ادھر سب سجدے میں گر پڑے، مگر وہ جن جو مقرب تھا اور اپنے کو بہت کچھ سمجھتا تھا، جو آج شیطان کے لقب سے پکارا جاتا ہے، جو لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، اسی سے اس کا پیٹ بھرتا ہے اور اسی سے اس کے دل کی لگی بجھتی ہے، اس کے دل نے، اس کے غرور نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا۔ اسی طرح اکڑا کھڑا رہا، اپنی بڑائی کے ذم اور خودی کے نشہ میں بے خود ہو رہا تھا، اپنی بڑائی کے ذم اور خودی کے نشہ میں بے خود ہو رہا تھا، اسی بڑائی کے ذم میں اس نے پروردگار کی نافرمانی کی، اس کا حکم نہ مانا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضگی اور اس کا غصہ مول لیا۔ پروردگار نے دیکھا کہ تمام فرشتے سجدے میں پڑے ہیں اور یہ اسی طرح اکڑا کھڑا ہے، اس کے سر کو جنبش بھی نہیں ہوئی، میرا حکم سن کر اس کے ماتھے پر جون بھی نہ رینگی۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس تو نے میرے حکم کے خلاف کیا، میرے ہاتھوں کی بنائی چیز کی قدر نہ کی، کیا وجہ ہے کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا؟ کس چیز نے تجھ کو آدم کے سجدے سے باز رکھا؟ شیطان نے کہا کہاں میں اور کہاں آدم؟ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم مٹی سے بنائے گئے، جب میں ان سے بہتر ہوں تو کیوں سجدہ کروں؟ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تکبر پر بے حد غصہ آیا، اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے تکبر پر بے حد غصہ آیا، فرمایا نکل جا، دور ہو، آج سے تو راندہ درگاہ ہے اور آج کے دن سے قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ پھر مقربین کی فہرست سے اس کا نام کاٹ کر گروہ شیاطین میں لکھ دیا۔ ابلیس مقربین کی جماعت سے نکل کر شیطانوں کے گروہ میں آیا اور ان کا افسر بنا۔ ابلیس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، غرور و تکبر میں آ کے سرکشی پر آمادہ ہو گیا اور ایسا خبیث النفس تھا کہ نہ اپنے فعل پر نادم ہوا نہ توبہ کی، اور توبہ کیسے کرتا؟ غرور جب اس کی اجازت دیتا، اپنے فعل کو برا سمجھتا تو نادم ہوتا اور توبہ کرتا، توبہ تو درکنار اس نے تو اور شرارت پر کمر باندھ لی، سرکشی پر سرکشی کرنے لگا۔ اس نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جس طرح میرا انجام آدم کی بدولت خراب ہوا ہے، اسی طرح میں بھی ان کا انجام خراب کروں گا، ان کو سجدہ نہ کرنے کی بدولت مجھ کو یہ سزا ملی ہے، اب میں بھی انہیں چین سے نہ بیٹھنے دوں گا، ان کو اور ان کی اولاد کو بہکا کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کروں گا، میں اکیلا جہنم
جہنم میں نہیں جاؤں گا، ان کو بھی لے جاؤں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت میں جائیں، مزے اڑائیں، راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، اور میں دوزخ میں جلوں بھنوں؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ضرور ان سے انتقام لوں گا، میں ضرور ان سے انتقام لوں گا، ان کو اور ان کی اولاد کو بہکا کر گمراہ کر کے اپنے دل کی پیاس بجھاؤں گا۔ محترم ناظرین، آج تک بس اتنا ہی کافی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔